قابض ظالم ہندوستان نے کشمیری حریت رہنما شبیر ایٹی کے چیئرمین کو ہٹایا جائے اور کسی سنجیدہ آدمی کو یہ عہدہ دیا جائے۔ جماعت اسلامی۔ آزاد کشمیر کے لیے نادرا کی نئی سہولت، معاہدات طے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کی تکمیل کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، جاوید ایوب۔ ہیلتھ ملازمین کی احتجاجی ریلی، 12 مارچ کو مکمل ہڑتال کا اعلان۔ مظفر آباد شاہراہ سری نگر میں غیر قانونی تعمیرات فوری ہٹانے کا حکم۔ چناری بازار میں غیر قانونی پارکنگ، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ بائیو میٹرک سسٹم کے باوجود معلومات غیر حاضر، نیلم میں طلبہ کا احتجاج۔ دریائے جہلم چیئر لفٹ کا رسہ ٹوٹ گیا، 3 افراد زخمی۔ ترقیاتی بجٹ ہونے کے باوجود مظفر آباد میں مسائل کا انبار۔ کشمیر بھر کے مختلف مسالک کے علماء پر آزاد کشمیر کی حدود میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایس ایس پی مظفر آباد یاسین بیگ تبدیل، ریاض حیدر بخاری کو ایس ایس پی مظفر آباد تعینات کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود محکمہ تعلیم کوئی پالیسی بنانے میں ناکام۔ میں اصلی سردار ہوں، آئندہ پھر وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، سردار یعقوب۔ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے بھی لیں، حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کے انتخابات سے قبل پاکستان سے پی ٹی آئی کی حکومت کا بوریا بستر گول ہو چکا ہوگا، مسلم لیگ۔ مظفر آباد لاری اڈہ شہر سے باہر ہونے پر بے ہنگم ٹریفک سے بچ سکتے ہیں، ضمیر عباس۔ چکسواری 5ویں روز بھی مکمل لاک ڈاؤن رہا، پاکستانی طالب علم نے واٹس ایپ طرز کی ایپ بنا لی۔ سری نگر جامع مسجد میں 20 مہینے کے بعد میرواز جمعہ نہ پڑھوا سکے، بھارتی قابض فوج نے پھر سے نظر بند کر دیا، شدید شیلنگ کی گئی، درجنوں کشمیری زخمی، حالات بگڑ گئے، دوبارہ نظر بند ہونے کے بعد میرواز عمر فاروق کا ویڈیو بیان۔ 19 ماہ سے لگاتار ہمیں اپنے گھر پہ محصور کر دیا گیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سے عوام سے ہمیں ملنے سے روکا جا رہا ہے، ہمارا جو ایک رابطہ ہے اور رشتہ ہے عوام کے ساتھ، اس کو بالکل مسدود کر دیا گیا ہے۔ 82 جمعہ ہو گئے ہیں، مجھے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور میڈیا کے توسط سے یہ خبر آئی کہ اب ہماری نظر بندی ختم کی جا رہی ہے۔ کچھ پولیس آفیشلز یہاں میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اب اجازت دی جائے گی کہ آپ جمعہ کو جائیں، اور میڈیا میں بھی یہ خبر چلی کہ نظر بندی ختم کر دی گئی ہے اور اب میں ایک آزاد شہری ہوں۔ لیکن شام دیر گئے سے کل تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے پھر پولیس آفیشلز کچھ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ کی نظر بندی برقرار ہے اور آپ کو جامع مسجد کل جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ حکومت ہند کے اعلیٰ ترین ایوان پارلیمنٹ میں بھارت کے وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ کشمیر میں کوئی جو ہے وہ نظر بند نہیں ہے، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کوئی گھر میں بند نہیں ہے۔ پچھلے 19 ماہ سے ہم گھر میں بند ہیں اور ہمیں کوئی یہاں پر ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج غالباً میرا یہ پہلا انٹرویو آپ کے ساتھ ہے پچھلے 19 ماہ میں، کہ کیونکہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارے جو سول رائٹس ہیں وہ طاقت کے بل پہ سلب کر لیے گئے ہیں، بلکہ تمام انسانی مذہبی حقوق بھی جو ہیں وہ جس طرح سے بالکل میں آج بڑا پرامید تھا کہ مجھے جامع مسجد جانے دیا جائے گا۔ چلے، ایک تو یہ ہے کہ جامع مسجد کے ساتھ کشمیر کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، لوگوں کی عقیدت ہے ماننا، اور خاص کر ان ایام میں جب کہ لوگ مشکلات میں ہیں، مسائل میں ہیں، ایک طرف سے سیاسی پرابلمز ہیں، دوسری طرف سے کووڈ کا یہ ہے، تو ہم یہی دیکھتے کہ بھائی آج اللہ کے حضور بھی ہم دست بدعا ہوں گے، اجتماعی دعا ہوگی، توبہ استغفار ہوگا، اور مجھے بھی بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ جس طرح سے پھر انہوں نے یہ پھر ایک بار پھر بالکل قدغنیں لگا دی ہیں، اور پھر میرے گھر کو آج پھر ایک پولیس چھاونی میں جو ہے وہ ایک قسم کی تبدیل کر دیا گیا ہے۔
ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر مشرقی تیمور کو آزادی مل سکتی ہے، اگر سوڈان کو آزادی مل سکتی ہے، اگر آئرلینڈ ہے، اگر ہانگ کانگ کو آزادی مل سکتی ہے، تو کشمیریوں کو آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ آج کشمیری خون میں لت پت ہو کر اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم رائے وفاق کے راہرو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے، ہم ہے آزادی کا دنیا کو سنا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصر و امان دے۔ قابض ظالم ہندوستان نے کشمیری حریت رہنما شبیر احمد شاہ کو 30 سال سے جیل میں قید کر رکھا ہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو ہٹایا جائے اور کسی سنجیدہ آدمی کو یہ عہدہ دیا جائے۔ جماعت اسلامی۔ آزاد کشمیر کے لیے نادرا کی نئی سہولت، معاہدات طے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کی تکمیل کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، جاوید ایوب۔ میں غیر قانونی تعمیرات فوری ہٹانے کا حکم۔ چناری بازار میں غیر قانونی پارکنگ، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ بائیو میٹرک سسٹم کے باوجود معلومات غیر حاضر، نیلم میں طلبہ کا احتجاج۔ دریائے جہلم چیئر لفٹ کا رسہ ٹوٹ گیا، 3 افراد زخمی۔ ترقیاتی بجٹ ہونے کے باوجود مظفر آباد میں مسائل کا انبار۔ کشمیر ایس ایس پی مظفر آباد یاسین سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود محکمہ تعلیم کوئی پالیسی بنانے میں ناکام۔ میں اصلی سردار ہوں، آئندہ پھر وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، سردار یعقوب۔ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے بھی لیں، حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کے انتخابات سے قبل پاکستان سے پی ٹی آئی کی حکومت کا بوریا بستر گول ہو چکا ہوگا۔ مسلم لیگ۔ مظفر آباد لاری اڈہ شہر سے باہر ہونے پر بے غم ٹریفک سے بچ سکتے ہیں، ضمیر عباس۔ چکسواری 5ویں روز بھی مکمل لاک ڈاؤن رہا، پاکستانی طالب علم نے واٹس ایپ طرز کی ایپ بنا لی۔ سری نگر جامع مسجد میں 20 مہینے کے بعد میرواز جمعہ نہ پڑھوا سکے، بھارتی قابض فوج نے پھر سے نظر بند کر دیا، شدید شیلنگ کی گئی، درجنوں کشمیری زخمی۔
حالات بگڑ گئے، دوبارہ نظر بند ہونے کے بعد میرواز عمر فاروق کا ویڈیو بیان۔ 19 ماہ سے لگاتار ہمیں اپنے گھر پہ محصور کر دیا گیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سے عوام سے ہمیں ملنے سے روکا جا رہا ہے، ہمارا جو ایک رابطہ ہے اور رشتہ ہے عوام کے ساتھ، اس کو بالکل مسدود کر دیا گیا ہے۔ 82 جمعہ ہو گئے ہیں، مجھے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور میڈیا کے توسط سے یہ خبر آئی کہ اب ہماری نظر بندی ختم کی جا رہی ہے۔ کچھ پولیس آفیشلز یہاں میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اب اجازت دی جائے گی کہ آپ جمعہ کو جائیں، اور میڈیا میں بھی یہ خبر چلی کہ نظر بندی ختم کر دی گئی ہے اور اب میں ایک آزاد شہری ہوں۔ لیکن شام دیر گئے سے کل تقریباً 8 بجے پھر پولیس آفیشلز کچھ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ کی نظر بندی برقرار ہے اور آپ کو جامع مسجد کل جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ حکومت ہند کے اعلیٰ ترین ایوان پارلیمنٹ میں بھارت کے وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ کشمیر میں کوئی جو ہے وہ نظر بند نہیں ہے، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کوئی گھر یہاں پہ ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج غالباً میرا یہ پہلا انٹرویو آپ کے ساتھ ہے پچھلے 19 ماہ میں، کیونکہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارے جو سول رائٹس ہیں وہ طاقت کے بل پہ سلب کر لیے گئے ہیں، بلکہ تمام انسانی مذہبی حقوق بھی جو ہیں وہ جس طرح سے بالکل میں آج بڑا پر امید تھا کہ مجھے جامع مسجد جانے دیا جائے گا۔ چلے، ایک تو یہ ہے کہ جامع مسجد کے ساتھ کشمیر کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، لوگوں کی عقیدت ہے ماننا، اور خاص کر ان ایام میں جب کہ لوگ مشکلات میں ہیں، مسائل میں ہیں، ایک طرف سے سیاسی پرابلمز ہیں، دوسری طرف سے کووڈ کا یہ ہے، تو ہم یہی دیکھتے کہ بھائی آج اللہ کے حضور بھی ہم دست بدعا ہوں گے، اجتماعی دعا ہوگی، توبہ استغفار ہوگا، اور مجھے بھی بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ جس طرح سے پھر انہوں نے یہ پھر ایک بار پھر بالکل قدغنیں لگا دی ہیں، اور پھر میرے گھر کو آج پھر ایک پولیس چھاونی میں جو ہے وہ ایک قسم کی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اگر جامع مسجد میں کشمیر بھر کے مختلف مسالک کے علماء پر آزاد آزادی مل سکتی ہے تو کشمیریوں کو آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ آج کشمیری خون میں لطپت ہوئے ہیں، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم رائے وفاق کے راہرو ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خوں میں رہا کر دم لیں گے۔ یہ سبز حلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ لہرائے گا، یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصر و مال دے۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على में तो इस बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि माँ बाप का सहारा बच्चे को सबसे बड़ा सहारा होता है। बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बच्चे तो ऑटोमेटिकली उनको डिप्रेशन हो जाएगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना माँ है ना बाप है, किसी का बाप गुजरता है, किसी का माँ गुजरती है। तो कश्मीर में ये अवसत जो करते हैं काउंट कैलकुलेट कश्मीर में सब, जहाँ ज्यादा बच्चे को यतीम हो गए, सबसे बच्चे यतीम हो गए, आधों की माँ गुजर गई, आधों के बाप, बस इसी की वजह से। में तो इस बच्चे पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि माँ बाप का सहारा बच्चे को सबसे बड़ा सहारा होता है। बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बच्चे तो ऑटोमेटिकली उनको डिप्रेशन हो जाएगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना माँ है ना बाप है, किसी का बाप गुजरता है, किसी का माँ गुजरती है। तो कश्मीर में ये अवसत जो करते हैं काउंट कैलकुलेट कश्मीर में सब, जहाँ ज्यादा बच्चे को
हमारा कसूर क्या है? अगर मशरकी तैमूर को आजादी मिल सकती है, अगर सूडान को आजादी मिल सकती है, अगर आयरलैंड को आजादी मिल सकती है, अगर हांगकांग को आजादी मिल सकती है, तो कश्मीरियों को आजादी क्यों नहीं दी जा रही? आज कश्मीरी खून में लथपथ होकर इस आदम का इजहार कर रहे हैं कि वो संग गरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हमरा वफा के राहू है मंजिल ही बचा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़्म जहां महकाएंगे या खौम रहा कर दम लेंगे। ये सब्ज हलाली परचम है, हर हाल में ये लहराएगा, ये नगमा है आजादी का, दुनिया को सुना कर दम लेंगे। अल्लाह ताला हमें नस्र व माल। काबिज जालिम हिंदुस्तान ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह को 30 साल से जेल में कैद कर रखा है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन को हटाया जाए और किसी संजीदा आदमी को ये ओहदा दिया जाए। जमात इस्लामी। आज़ाद कश्मीर के लिए नादरा की नई सहूलत, मायदा तय। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन की तकमील के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। जावेद अयूब। हेल्थ मुलाजमीन की एहतजाजी रैली, 12 मार्च को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मुजफ्फराबाद, शाहराह श्रीनगर। बायोमेट्रिक सिस्टम के बावजूद मालूमात गैर हाजिर, नीलम में तलबा का एहतजाज। दरिया जेलम, चेयरलिफ्ट का रस्सा टूट गया, 3 अफराद जख्मी। तरक्याती बजट होने के बावजूद मुजफ्फराबाद में मसाइल का अंबार। कश्मीर भर के मुख्तलिफ मसालिक के उलमा पर आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग तब्दील, रियाज हैदर बुखारी को SSP मुजफ्फराबाद तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ा हुक्म के बावजूद महकमा तालीम कोई पॉलिसी बनाने में नाकाम। मैं असली सरदार हूँ, आइंदा फिर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ, सरदार याकूब। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले भी लें, हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से कबल पाकिस्तान से PTI की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका होगा। मुस्लिम लीग। मुजफ्फराबाद लारी अड्डा शहर से बाहर होने पर बेहंगम ट्रैफिक से बच सकते हैं। ज़मीर अब्बास। चकसवारी, 5वें रोज़ भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा। पाकिस्तानी तालिब इल्म ने व्हाट्सएप तर्ज श्रीनगर जामिया मस्जिद में 20 महीने के बाद मीरवाज जुमाना पढ़वा सके। भारतीय काबज फौज ने फिर से नजरबंद कर दिया। शदीद शेलिंग की गई, दर्जनों कश्मीरी जख्मी। हालात बिगड़ गए। दोबारा नजरबंद होने के बाद मीरवाज उमर फारूक का वीडियो बयान। 19 माह से लगातार हमें अपने घर पे महसूर कर दिया गया है और बदकिस्मती ये है कि जिस तरह से आवाम से हमें मिलने से रोका जा रहा है। 82 जुमा हो गए हैं, मुझे जामे मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और मीडिया के तवस्सुत से ये खबर आई कि अब हमारी नज़रबंदी ख़त्म की जा रही है। कुछ पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपको अब इजाज़त दी जाएगी कि आप जुमा को जाएं और मीडिया में भी ये खबर चली कि नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है और अब मैं एक आज़ाद शहरी हूँ। लेकिन शाम देर गए से कल तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे फिर पुलिस ऑफिशियल्स कुछ आए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपकी नज़रबंदी बरकरार है और आपको जामे मस्जिद कल जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये एक अफसोसनाक अमल है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हुकूमत हिंद के आला तरीन ऐवान पार्लियामेंट में भारत के वजीर दाखिला ने ये कहा कि कश्मीर में कोई जो है वो नज़रबंद नहीं है, कोई सियासी कैदी नहीं है, कोई घर में यहाँ पर रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। आज गालिबन मेरा ये पहला इंटरव्यू आपके साथ है पिछले 19 माह में क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि न सिर्फ हमारे जो सिविल राइट्स हैं वो ताकत के बल पे सल्ब कर लिए गए हैं, बल्कि तमाम इंसानी मजहबी हुकूक भी जो हैं वो जिस तरह से बिल्कुल मैं आज बड़ा पुरुमीद था कि मुझे जामे मस्जिद जाने दिया जाएगा। चले, एक तो ये है कि जामे मस्जिद के साथ कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत गाह है
لوگوں کی عقیدت ہے ماننا، اور خاص کر ان ایام میں جب کہ لوگ مشکلات میں ہیں، مسائب میں ہیں، ایک طرف سے سیاسی پرابلمز ہیں، دوسری طرف سے کووڈ کا یہ ہے، تو ہم یہی دیکھتے کہ بھائی آج اللہ کے حضور بھی ہم دست بدعا ہوں گے، اجتماعی دعا ہوگی، توبہ استغفار ہوگا، اور مجھے بھی بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ اس طرح سے پھر انہوں نے یہ پھر ایک بار پھر بالکل قدغنیں لگا دی ہیں، اور پھر میرے گھر کو ایک آج پھر ایک پولیس چھاونی میں جو ہے وہ ایک قسم کی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو وہ اس بلال مولوی جو کہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی کے شکار سینکڑوں بے سہارا بچوں کی کفالت کرتے ہیں، تو اس بچے پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا سہارا بچے کو سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ بچے کچھ نہیں کریں گے، بچے تو آٹومیٹکلی ان کو ڈپریشن ہو جائے گی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کسی کا باپ گزرتا ہے، کسی کا ماں گزرتی ہے۔ تو کشمیر میں یہ اوسط جو کرتے ہیں کیلکولیٹ کشمیر میں سب جہاں زیادہ بچے کو یتیم ہو گئے، سب سے بچے یتیم ہو گئے، آدھوں کی ماں گزر گئی، آدھوں کے باپ، بس اسی کی وجہ سے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر مشرقی تیمور کو آزادی مل سکتی ہے، اگر سوڈان کو آزادی مل سکتی ہے، اگر آئرلینڈ کو آزادی مل سکتی ہے، اگر ہانگ کانگ کو آزادی مل سکتی ہے، تو کشمیریوں کو آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ آج کشمیری خون میں لت پت ہو کر اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم رائے وفاق کے راہرو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون رہا کر دم لیں گے۔ یہ سبز حلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ لہرائے گا، یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
قابض ظالم ہندوستان نے کشمیری حریت رہنما شبیر احمد شاہ کو 30 سال سے جیل میں قید کر رکھا ہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو ہٹایا جائے اور کسی سنجیدہ آدمی کو یہ عہدہ دیا جائے۔ جماعت اسلامی۔ آزاد کشمیر کے لیے نادرا کی نئی سہولت، معاہدات طے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کی تکمیل کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، جاوید ایوب۔ ہیلتھ ملازمین کی احتجاجی ریلی، 12 مارچ کو مکمل ہڑتال کا اعلان۔ مظفر آباد شاہراہ سری نگر میں غیر قانونی تعمیرات فوری ہٹانے کا حکم۔ چناری بازار میں غیر قانونی پارکنگ، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ بائیو میٹرک سسٹم کے باوجود معلومات غیر حاضر، نیلم میں طلبہ کا احتجاج۔ دریائے جہلم چیئر لفٹ کا رسہ ٹوٹ گیا، 3 افراد زخمی۔ ترقیاتی بجٹ ہونے کے باوجود مظفر آباد میں مسائل کا انبار۔ کشمیر بھر کے مختلف مسالک کے علماء پر آزاد کشمیر کی حدود میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایس ایس پی مظفر آباد یاسین بیگ تبدیل، ریاض حیدر بخاری کو ایس ایس پی مظفر آباد تعینات کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود محکمہ تعلیم کوئی پالیسی بنانے میں ناکام۔ میں اصلی سردار ہوں، آئندہ پھر وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، سردار یعقوب۔ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے بھی لیں، حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کے انتخابات سے قبل پاکستان سے پی ٹی آئی کی حکومت کا بوریا بستر گول ہو چکا ہوگا۔ مسلم لیگ۔ مظفر آباد لاری اڈہ شہر سے باہر ہونے پر بے ہنگم ٹریفک سے بچ سکتے ہیں، ضمیر عباس۔ چکسواری 5ویں روز بھی مکمل لاک ڈاؤن رہا، پاکستانی طالب علم نے واٹس ایپ طرز کی ایپ بنا لی۔ سری نگر جامع مسجد میں 20 مہینے کے بعد میرواز جمعہ نہ پڑھوا سکے، بھارتی قابض فوج نے پھر سے نظر بند کر دیا۔ شدید شیلنگ کی گئی، درجنوں کشمیری زخمی، حالات بگڑ گئے۔ دوبارہ نظر بند ہونے کے بعد میرواز عمر فاروق کا ویڈیو بیان۔ 19 ماہ سے لگاتار ہمیں اپنے گھر پہ محصور کر دیا گیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سے عوام سے ہمیں ملنے سے روکا جا رہا ہے، ہمارا جو اکرامہ ہو گئے ہیں، مجھے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور میڈیا کے توسط سے یہ خبر آئی کہ اب ہماری نظر بندی ختم کی جا رہی ہے۔ کچھ پولیس آفیشلز یہاں میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اب اجازت دی جائے گی کہ آپ جمعہ کو جائیں، اور میڈیا میں بھی یہ خبر چلی کہ نظر بندی ختم کر دی گئی ہے اور اب میں ایک آزاد شہری ہوں۔ لیکن شام دیر گئے سے کل تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے پھر پولیس آفیشلز کچھ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ کی نظر بندی برقرار ہے اور آپ کو جامع مسجد کل جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ حکومت ہند کے اعلیٰ ترین ایوان پارلیمنٹ میں بھارت کے وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ کشمیر میں کوئی جو ہے وہ نظر بند نہیں ہے، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کوئی گھر میں بند نہیں ہے۔ پچھلے 19 ماہ سے ہم گھر میں بند ہیں اور ہمیں کوئی یہاں پہ ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج غالباً میرا یہ پہلا انٹرویو آپ کے ساتھ ہے پچھلے 19 ماہ میں، کیونکہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارے جو سول رائٹس ہیں وہ طاقت کے بل پہ سلب کر لیے گئے ہیں، بلکہ تمام انسانی مذہبی حقوق بھی جس طرح سے بالکل میں آج بڑا پر امید تھا۔ تو